جزیرے کے لوگ چبوترے کے قریب دائرے کی صورت میں کھڑے کسی چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ عبداللہ چبوترے کے قریب پہنچا تو السلام علیکم کہہ کر وہ بھی دائرے کی صورت میں کھڑے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ دائرے کے اندر بہت بڑا خطرناک سانپ پڑا ہے، جسے لوگوں نے پتھر مار مار کر نیم مردہ کر دیا ہے۔ لوگوں نے عبداللہ کو اپنے درمیان دیکھا تو سب احترام کے ساتھ ایک جانب ہٹ گئے۔ عبداللہ نے بہت بڑے سانپ کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ سانپ کہاں سے آیا ہے؟ یہی بات اس وقت بحث کا موضوع ہے کہ ہماری زندگی میں آج تک اتنا بڑا اور خطرناک سانپ جزیرے میں کبھی نظر نہیں آیا۔ کسی کا خیال ہے کہ یہ سمندری سانپ ہے، اور کوئی اس رائے کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ جزیرے ہی میں پلا بڑھا ہے، لیکن ہمیں پہلی بار نظر آیا ہے۔ سردار نے بتایا، سانپ چاہے سمندری ہو یا جزیرے ہی میں پلا بڑھا ہو، سانپ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کوئی اس وقت تک اس سے ڈرتا ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کا سر پتھر یا ڈنڈے سے کچل دیا جائے تو پھر سانپ کا خوف دل سے جاتا رہتا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب میں سرداران مکہ اور ان کے حلیف قبائل بھی خطرناک سانپ کی طرح تھے، جن سے پورا عرب خوفزدہ تھا۔ لیکن جب عبداللہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ سردار نے کہا کہ آج تو سب سے سچی کہانی دائرے میں کھڑے لوگوں کے درمیان اچانک شروع ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں نیم مردہ سانپ کا سر مکمل طور پر کچل کر اسے دور پھینک دیا جائے اور تمام لوگ چبوترے کے قریب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں تاکہ عبداللہ اپنی گفتگو شروع کر سکے۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو عبداللہ نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ جب سرداران مکہ اور ان کے حلیف قبائل کو مسلمانوں کی جانب سے مسلسل اور پے در پہ جنگوں میں نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور سانپ کی طرح ان کا سر کچلا گیا، تو ان کا سارا رعب و دبدبا ختم ہو گیا۔ وہ قبائل جو ڈر اور خوف کی وجہ سے سرداران مکہ کا ساتھ دینے پر مجبور تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اب مسلمان ایک قوت کے طور پر ابھر رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کا حلیف بننے کو ترجیح دی۔ اس نئی صورتحال کی وجہ سے جزیرہ نمائے عرب کا منظر تیزی سے بدلنے لگا۔ مسلمان سال ہر سال کی آزمائشوں کے بعد اس قابل ہوئے کہ سر اٹھا کر چل سکیں۔ کیا اس صورتحال میں مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کر کے سرداران مکہ سے بدترین مظالم کا بدلہ لینے کا پروگرام بنایا؟ راکو نے پوچھا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا رحمت تھے، جو دشمنوں کو بھی دعا دیا کرتے تھے۔ وہ کسی پر ظلم و ستم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیا۔ عبداللہ نے بتایا، اس صورتحال میں تو سرداران مکہ اپنے حال میں مگن ہو گئے ہوں گے اور مسلمان مدینہ میں امن و سکون سے رہنے لگے ہوں گے۔ باکو نے خیال ظاہر کیا۔ حالات پرسکون ہوئے تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی شدت سے یاد آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال پہلے اپنے آبائی شہر مکہ کو اس حال میں چھوڑا تھا کہ ان کے قریبی عزیز و اقارب اسلام دشمنی میں ان کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، لیکن اب حالات میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ ایک روز رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف اور عمرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں نے جب یہ خواب سنا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اب وہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف اور عمرہ کریں گے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کو عمرے کے سفر کی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ مدینہ کے ارد گرد رہنے والے مسلمان بھی ان تیاریوں میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قابل اعتماد ساتھی ابن ام مکتوم کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا اور عمرے کی غرض سے مکہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ سفر کے دوران راستے میں بھی کئی مسلمان اس قافلے میں شامل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ 1400 کے قریب جانثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عمرہ کی ادائیگی کے لیے احرام باندھ لیے اور
عبداللہ کی بات جاری تھی کہ ساگو نے کہا، آپ نے اب تک سب سے سچی کہانی میں جو کچھ بتایا ہے وہ دل میں اترتا چلا گیا ہے، لیکن اس وقت آپ نے 2 3 بار ایسے الفاظ بولے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنے۔ کیا آپ ہمیں طواف، عمرہ اور احرام کا مطلب اور مفہوم بتائیں گے؟ کیوں نہیں؟ آپ لوگ جب بھی محسوس کریں کہ کسی لفظ، فکرے یا جملے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو مجھ سے فوراً پوچھ لیں۔ مجھے بتانے اور سمجھانے میں بہت خوشی محسوس ہوگی۔ مکہ شہر میں اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ عمرہ اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کو کہتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے لیے عام لباس کی جگہ 2 سفید چادروں کو اپنے جسم پر لپیٹ لینے کو احرام کہا جاتا ہے۔ عبداللہ نے بتایا۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھنے کے بعد کیا ہوا؟ تاکو نے پوچھا۔ مسلمان اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے عمرے کے لیے احرام باندھنے میں مصروف تھے کہ مکہ کے سرداروں نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاروں کو عمرہ کی ادائیگی سے روکنے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ عبداللہ نے ابھی اتنا ہی بتایا تھا کہ راکو نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، مسلمان جب امن و امان کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کرنے مکہ شہر جا رہے تھے تو ان کے خلاف سرداران مکہ کی طرف سے جنگ کا اعلان بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ دراصل مکہ کے سرداروں کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر 1,500 کے قریب مسلمان عمرے کے لیے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے تو مکہ شہر پر قبضہ ہی نہ کر لیں۔ اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں 300 گھڑ سواروں کا ایک دستہ روانہ کیا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ تبدیل کر دیا تاکہ پرامن طریقے سے مکہ کی طرف سفر جاری رکھا جا سکے۔ مسلمان حدیبیہ کی خشک اور بنجر وادی کے قریب پہنچے تو سرداران مکہ نے قبیلہ خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا کہ ہم امن و امان کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ بدیل نے سرداران مکہ کو جب بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن سرداران مکہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بنو کنانہ کے سردار حلیس اور مکرز بھی سرداران مکہ کو اس بات پر قائل کرنے میں ناکام رہے کہ مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دے دی جائے۔ ہر جانب سے انکار کے بعد مسلمانوں نے کیا فیصلہ کیا؟ باکو نے پوچھا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار ساتھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان کو سرداران مکہ کی جانب روانہ کیا تاکہ وہ انہیں بتائیں کہ ہم عمرے ہی کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایات بھی دیں کہ وہ مکہ میں قیام پذیر کمزور مسلمان مردوں اور عورتوں کو فتح کی خوشخبری دیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکہ میں بھی غالب کرنے والا ہے، پھر کسی مسلمان کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ جا کر سرداران مکہ کو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا، آپ عمرہ کر لیں لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک عمرہ نہیں کریں گے میں اس سے پہلے عمرہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر سرداران مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرنے کی غرض سے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی قسم کی خبر لے کر واپس نہ پہنچے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ سرداران مکہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آنے والے 1400 صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات کا عہد کیا کہ جب تک ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک واپس مدینہ نہیں جائیں گے۔
پھر کیا ہوا؟ ساگو نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ جب مکہ کے سرداروں کو پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں روک لینے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور اب وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے مرنے مارنے پر تیار ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ڈر کے مارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نمائندے سہیل بن عمرو کے ساتھ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاص پیغام کے ساتھ بھیجا۔ وہ خاص پیغام کیا تھا؟ تاکو نے پوچھا۔ سرداران مکہ کے نمائندے سہیل بن عمرو نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، مکہ کے سرداروں کی خواہش ہے کہ آپ اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، البتہ اگلے سال 3 دن کے لیے آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں ہم لوگ مکہ شہر خالی کر کے چلے جائیں گے۔ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان امن رہے گا اور ایک دوسرے سے جنگ نہیں ہوگی۔ لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہیں تو آپ کا دین اختیار کر لیں اور چاہیں تو ہمارا دین اختیار کر لیں۔ اگر ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر آپ کے پاس چلا جائے گا تو آپ اسے ہمیں واپس کر دیں گے، لیکن اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں نے ان تجاویز کو مان لیا؟ ساگو نے معلوم کیا۔ مسلمانوں کو اس قسم کی توہین آمیز شرائط بالکل قبول نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرائط کو قبول کرتے ہوئے سرداران مکہ سے معاہدہ کر لیا۔ یہ معاہدہ باقاعدہ طور پر لکھا گیا اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل بن عمرو نے اس پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار ساتھیوں کی خواہش کے برعکس حدیبیہ کے مقام پر سرداران مکہ سے توہین آمیز شرائط والا معاہدہ کر لیا تو انہوں نے ناراضگی اور غصے کا اظہار تو نہیں کیا؟ تاکو نے پوچھا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار ساتھیوں کو بتایا کہ جو معاہدہ بظاہر ہماری ناکامی اور پسپائی کو ظاہر کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کے لیے فتح مبین یعنی کھلی فتح کی حیثیت رکھتا ہے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس وقت کے حالات و واقعات کے بالکل برعکس تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ عبداللہ نے بتایا، صلح حدیبیہ کے بعد کیا ہوا؟ راکو نے دریافت کیا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھی عمرے کی ادائیگی کے لیے قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان کو عمرے کی سعادت حاصل کیے بغیر ذبح کرنے اور سر کے بال منڈوانے کے بعد واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے سردار سے کہا کہ آج اتنا ہی کافی ہے، باقی باتیں کل ہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ چبوترے سے اتر کر اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔